بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب چہارم، اخلاق و آداب، اچھی عادات اپنانا، مشاورت کی اہمیت۔ مشاورت کا معنی کسی کام کے بارے میں دوسروں کی رائے جاننا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے لیے مشورہ اور شورا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مشاورت کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کے بارے میں دوسروں کی رائے جاننا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ مشاورت کے لیے اور کون سے الفاظ استعمال؟ مشورہ اور شورا۔ کسی کام کے ماہرین سے رائے لینا بھی مشاورت ہے۔ کسی اہم مسئلے کے بارے میں عوام کی رائے لینا بھی مشاورت کہلاتا ہے۔ مشاورت دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مشاورت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حکمران پر تو عام آدمی کی نسبت زیادہ واجب ہے۔ گویا عوام سے رائے لینا اور مشورہ کرنا مسلمان حکمران پر فرض ہے۔ مشاورت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ مسلمانوں پر عائد فریض ہوئی نماز و زکوٰۃ کے درمیان مشاورت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ الشورى میں۔ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ مشاورت کے فوائد۔ ما خاب من استخارا، جو شخص استخارہ کر لے وہ ناکام نہیں ہوگا۔ ما خاب من استخارا۔ ولا ندم من استشارا، اور جو شخص مشورہ کر لے وہ شرمندگی نہیں اٹھائے گا۔ ولا عال من اقتصدا، المعجم الاوسط میں ہے، جو میان روی سے خرچ کرے وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ عربی ضرب المثل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عربی ضرب المثل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ عربی ضرب المثل ہے۔ المشورۃ حصن من الندامۃ وامان من الملامہ۔ یہ کیا ہے؟ عربی ضرب المثل۔ مشورہ شرمندگی سے بچاؤ اور ملامت سے امن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے مشورہ کر لیا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ ہلاک نہیں ہوگا۔ ان المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس مشورہ امانت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے نہیں دیکھا۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے پر تبوک سے واپسی کا فیصلہ کیا اور روم کے لشکر تک پہنچ کر جنگ نہ لڑی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشورہ صحیح بات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مشورہ صحیح بات تک پہنچنے کا ذریعہ کس کا قول ہے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی گرد خندق کودنے کا مشورہ دیا۔ بے مثال مشورہ، بے مثال فتح۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کی گرد خندق کودی گئی۔ خندق کودنے کی عرب میں پہلی مثال تھی۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ غزوہ احزاب میں محاصرہ کتنی ماہ تک تھا؟ 1 ماہ تک۔ اپنے اہم امور کے متعلق دوسروں کی سے رائے جاننا کہلاتا ہے مشاورت۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو شخص مشورہ کر لے وہ شرمندگی نہیں اٹھائے گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی مشاورت سے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر ان کے نام نہیں ہے تو یہ آپ کریکٹر لیں، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو درپیش معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے۔ باہم مشاورت کرنے والے کو جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس مشورہ کی حیثیت ہوتی ہے امانت۔ صبر و تحمل۔ صبر کی لفظی معنی رکنے برداشت کرنے کے ہے۔ صبر ایک جامع اصطلاح۔ صبر کی لفظی معنی کیا ہے؟ رکنا، برداشت کرنا۔ پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھنا،
حالات کا مقابلہ کرنا، مایوس نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ جذبات پر قابو پانا بھی صبر کہلاتا ہے۔ تحمل کے معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا، بردباری۔ تحمل کیا ہے؟ برداشت کرنا، بردبار ہونا۔ اس سے مراد انسان کا دوسروں کی ایذا کو برداشت کرنا ہے۔ جذبات پر قابو رکھنا، غصے میں نہ آنا بھی تحمل کے مفہوم میں شامل ہے۔ صبر و تحمل دونوں ہمانہ الفاظ ہیں۔ صبر و تحمل کیا ہے؟ ہمانہ الفاظ۔ یہ مومن کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے، صبر و تحمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس اخلاقی صفت پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ صبر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم کا معنی ہے عالی ہمت پیغمبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کافروں کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو۔ صابروا کا مطلب ہے کافروں کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو۔ رابطوا مستعد رہو۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل۔ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے دار جاڑیاں لا کر ڈال دی تھی۔ کون؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دے تو اس شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص بظاہر مسلمان تھا مگر دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کون تھے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ وہ لوگوں کی بری سی بری باتوں کو بھی نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتے تھے۔ کسی شخص کی کامیابی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی صبر و تحمل اور عقل و دانش سے فیصلہ کریں۔ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بے بسی اور لاچاری کا نام نہیں بلکہ صبر ہمت و جرت اور عزم و استقامت کا نام ہے۔ حالات کا مقابلہ صبر کرنا کہلاتا ہے۔ مصیبت اور دکھ پہنچنے پر اپنے آپ کو شکوہ شکایت، بے قراری اور گھبراہٹ سے روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کی سب سے بڑی مثال ہے سفر طائف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس اخلاقی صفت پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی؟ صبر و تحمل پر۔ اسلامی آدابی زندگی، راستے سفر اور عوامی مقامات کا استعمال۔ جب آپ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہو تو درج ذیل دعا پڑھ کر نکلیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت سفر کی درج ذیل دعا پڑھی، یعنی سواری پر جب آپ سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، سورۃ الزخرف کی آیت ہے۔ پیکنگ پوائنٹ پر کوڑا کرکٹ پھینکنا بے حد بری عادت ہے۔ دوران سفر ساتھیوں سے الگ نہ ہو۔ سفر میں ساتھیوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لے تاکہ فیصلے کرنے میں آسانی ہو۔ جب تم میں سے کم از کم 3 آدمی سفر پر نکلے تو انہیں کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو پتھروں پر چل چل کر ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہونے کے سب سے پہلے کرنا چاہیے منصوبہ بندی۔ گھر سے نکلنے کی دعا کے مطابق ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں پھیلاؤ سلام کو۔ سفر میں سب سے اہم کام ہے نماز کی بروقت ادائیگی۔ دوران سفر اختیار کرنا چاہیے آسان اور سہل راستہ۔ چوری، غصب اور دھوکہ دہی۔ من غش فلیس منا، غلہ بیچنے والے نے گیلا غلہ نیچی رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔
گویا دھوکہباز اور بددیانت شخص کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بددیانت سے کیا مراد ہے؟ بے ایمانی، دھوکہ دہی سے کام لینا ہے۔ جو شخص معاملات میں دیانتداری سے کام لینے کے بجائے دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اسے بددیانت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی دولت، شہرت، طاقت یا اقتدار کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے ظلماً لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بھی غصب ہی کی ایک بدترین صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کرنے والے شخص کو ایمان سے خارج قرار دیا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ چوری سے مراد کسی کی چیز بغیر اجازت چپکے سے لے لینا چوری ہے، ایسا کرنے والا چور کہلاتا ہے۔ والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ لو۔ چوری سے مشابہ ایک بری عادت کسی کی چیز غصب کرنا بھی ہے۔ غصب کرنے سے مراد کسی کی چیز چھین لینا اور اس پر ناجائز قبضہ کر لینا ہے۔ غصب کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال، زمین، جائیداد یا مکان وغیرہ پر زبردستی قبضہ کرے۔ شریعت کی نظر میں غصب سب سے بڑی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ غصب، جو شخص کسی کے ایک بالش زمین قبضہ میں لے گا، قیامت کے روز اس کی گردن میں 7 زمینیں پہنائی جائیں۔ کتنی زمینیں؟ 7 زمینیں۔ ایک بالش زمین کے بدلے 7 زمینیں۔ لقطہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گمشدہ یا گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ اگر مالک نہ ملے تو اسے فی سبیل اللہ کسی غریب مسکین پر خرچ کر دے۔ دھوکہ باز اور بددیانت شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ جو شخص معاملات میں دیانتداری سے کام لینے کے بجائے دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اسے بددیانت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں دھوکہ دہی اور بددیانتی کی وجہ سے معاشرے میں عدم اعتماد اور ظلم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت چپکے سے لینا چوری ہے۔ کچھ بچے اسکول یا کسی گھر سے چیزیں چرا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کا کیا کرنا چاہیے؟ واپس کر دیں۔ تو یہ تھا باب 4، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔